رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے توحید، رسالت اور جنت اور جہنم کا تذکرہ پڑھا تھا۔ آج اسی کے آگے سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی، ہمارے لیے پیدا کی۔ زمین سے اناج اگایا، سبزیاں اور پھل اگائے، اور ہمارے سواری کے لیے ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ کیسے سفر کریں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے۔ یعنی ہمارے رہنے کی تمام بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تاکہ میرا بندہ دنیا میں جب تک رہے سکون کی زندگی گزارے اور پھر اسی میں ہی میری بھی عبادت کرتا رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی بنایا، اور آسمان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 7 آسمان، تہ بتہ 7 آسمان بنا دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 آسمانوں کے بیچ کی مسافت 500 سال ہے۔ اور سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین بھی اسی کے مثل ہے، یعنی زمین بھی اتنی ہی ہے جتنی آسمانیں ہیں۔ 7 آسمان ہے تو ویسے ہی 7 زمین ہے، جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی لے لی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ زمین بھی 7 ہے، آسمان بھی 7 ہے، زمین بھی 7 ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ 7 زمینوں کی چیزیں ہوں، چاہے وہ 7 آسمانوں کی چیزیں ہوں، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق، ابلیس کا انکار، اس کی نافرمانی، اس کا راندہ درگاہ، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، پھر کیا ہوا، اب یہ تمام واقعہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتے جو کہ نور سے بنے ہیں اور ان کا مسکن، ان کے رہنے کی جگہ آسمانوں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں، میں جانشین اپنا بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہاں پر جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں ایسے لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، تو یہاں پر ان کا مقصد حسد کرنا یا اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ اس حکمت اور اس حقیقت کو جاننا مقصد تھا۔ جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے تھے تو اس کی کیا حکمت ہے وہ جاننے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ لوگ آئیں گے دنیا میں تو کچھ لوگ اس میں خون ریزی کریں گے اور کچھ جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جن آ چکے تھے تو انہوں نے یہی کام کیا تھا، تو اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جا کر وہی کام کریں گے۔
اور جہاں تک مقصد عبادت کی ہے تو ہم تو تیری عبادت کے لیے ہمتن گوش رہتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، لیکن اے اللہ جو یہ تو مخلوق بنائے گا تو یہ ان سے خطرات ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اس میں انبیاء پیدا کروں گا، سبھی ایسے نہیں ہوں گے بلکہ اس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، زہاد ہوں گے، اولیاء ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے، اس میں ان کو پیدا کروں گا میں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ فرشتوں کو اتنا ہی علم دیا گیا جتنی ان کو ضرورت ہے، یعنی فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، انک انت العلیم الحکیم، اور تو پورے حکمت اور علم والا ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو جب انہوں نے بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے، وہ اشخاص کے بھی اسما تھے اور اشیاؤں کے بھی اسما تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے اور ان کے خواص اور فوائد کا بھی علم دیا، ان کی خاصیت، ان کے خاص ہونا اور ان کے فائدے کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ اور پھر اس کے بعد اب وہ کیسے سکھایا؟ القاء اور الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اس کو سیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اب تو فرشتوں کے سامنے وہی چیزیں بیان کرو جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فوراً وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے بیان کر دی۔ تو یہاں پر جو فرشتوں کے اندر جو ڈاؤٹ تھا کہ حکمت تخلیق، تو یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت ان پر واضح ہو گئی۔ اور دوسری چیز یہ کہ زمین کا نظام دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت کا اس میں اندازہ ہوا، علم کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں، اندر کی چیزیں جو بھی میں جانتا ہوں، میں غیب کا علم جانتا ہوں، وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ لا شک فی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، بس فرشتوں کو بھی اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنا وہ جانتے ہیں، جتنی ان کو ضرورت رہتی ہے بس اتنا ہی علم دیا گیا۔ تو یہاں پر پہلی تکریم جو آدم علیہ السلام کو ہوئی وہ علم کی اہمیت اور فضیلت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہاں پر دوسری تکریم جو آدم علیہ السلام کو دی گئی، دوسری تکریم، دوسری فضیلت جو دی گئی وہ سجدے کی تھی، جبکہ اسلام میں سجدہ سوائے اللہ کے اور کسی کے آگے نہیں ہے، یعنی اپنا سر جو ٹکانا ہے، ماتھا جو ٹکانا ہو تو صرف اللہ کے آگے ہے، اس کے علاوہ اسلام میں سجدہ نہیں ہے۔ اللہ صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسلام میں تعظیماً سجدہ بھی نہیں ہے، یعنی کسی کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو سجدہ کیا جائے، اسلام میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کا حکم تھا، چونکہ تو اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہی ہے، تو یہاں پر تقریباً سجدہ تھا وہ۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کو دو فضیلتیں دی گئیں۔ اس کے بعد سب نے سجدہ کر لیا، اللہ کا حکم سنتے ہی سب نے اس پر سر تسلیم خم کر دیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کا پورا واقعہ سورہ الاعراف میں موجود ہے۔
کیسے کیا ہوا تھا پورا تفصیل کے ساتھ سورہ الاعراف میں بتایا گیا. یہاں پر اختصار ہے، وہاں پر تفصیل ہے. تو سب نے سجدہ کر دیا لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اس نے تکبر بھی کیا. حسد اور تکبر سب سے پہلے جس نے کیا وہ تھا ابلیس. پھر اس کے بعد وہ راندہ درگاہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. اور ابلیس جو پیدا ہوا ہے وہ آگ سے ہی پیدا کیا گیا تھا، وہ جنات میں سے تھا، وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت وہاں پر فرمایا کہ تم بھی آدم کو سجدہ کرو، لیکن وہ تکبر میں آ گیا اور اس نے انکار کر دیا. سورہ الاعراف میں ہے، اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو آگ تو مٹی سے بڑھ کر، یعنی آگ تو مٹی کو کھا جاتی ہے، تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ یہاں پر آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت بتائی گئی. تیسری تکریم کیا ہے کہ جنت ان کا مسکن کر دیا گیا، یعنی جنت ان کے رہنے کی جگہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا یہاں پر آرام سے رہو اور کھاؤ پیو، جہاں چاہو وہاں سے کھاؤ پیو، جو بھی تمہیں کرنا تم یہاں پر آرام سے کرو، لیکن بس تم اس درخت کے قریب مت جانا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث اور قرآن میں کہیں بھی اس کی صراحت موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کا نام جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا. تو یعنی وہ ایک پوائنٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو بتایا کہ اس کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے. تو وہاں پر وہ اب آرام سے رہنے لگے. لیکن چونکہ شیطان وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا تھا، تو اس کو کیسے اچھا لگے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے سورہ الاعراف میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی گئی، یعنی تو قیامت تک زندہ رہے گا، تجھے مہلت دی گئی. اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے وہاں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے گھیر کر بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تیرے بندے ہوں گے، یعنی تیری بات ماننے والے ہوں گے، تو تجھ کو اور ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا، میں ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. لیکن اگر میرے بندے ہوں گے تو میں ان کی دعا اوپر سے اور نیچے سے قبول کروں گا. یعنی اوپر سے جب انسان بیٹھ کر دعا مانگتا اور جب سجدے میں دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا. اس لیے کہا جاتا ہے سجدے میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو یہاں پر اب شیطان کا دیکھیے کیسا بہکاوا ہے، کیسا وہ بہکاتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا. اس نے کیا کہا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اب شیطان آیا وہاں پر، اب وہ کیسے آیا؟ اندر داخل ہو کر آیا یا وہ اس نے وسوسہ ڈالا؟ یہ واللہ عالم، یہ اس کا اتنا تذکرہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے اب شیطان نے کیا کیا؟ ان کو بہکا دیا. اس نے کہا کہ سورہ الاعراف میں ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پھل کا درخت کھانے، وہ درخت کا پھل کھانے سے جو منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا کیونکہ کہیں تم فرشتہ نہ ہو جاؤ، یا پھر کہیں تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے ہی نہ ہو جائے، یعنی ہمیشہ تم امر ہی نہ ہو جاؤ، کبھی تمہیں موت نہ آئے. اور پھر اس کے بعد اس نے ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے. ان کو لگا شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، ان کو مطلب بہکا لے گیا. وہ شیطان ایسے ہی بہکاتا، بہت ہی اچھے انداز سے بہکائے گا کہ انسان کو لگے گا ہاں یہی سب کچھ ہے میرا. تو اس نے وہاں پر بہکا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، انسان کو بھی، آدم علیہ السلام کو بھی اور شیطان کو بھی، سب کو زمین پر ڈال دیا.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یا پھر بنو آدم علیہ السلام کے اولاد کو فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اور شیطان تو ہے ہی کھلم کھلا دشمن، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عدو مبین ہے، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ایک دشمنی ہوتی ہے کہ تھوڑا چھپ کر کی جاتی ہے، تو اظہار کرتا بالکل کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں تم کچھ مدت تک رہو گے جتنا تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، پھر وہاں پر تم اللہ کی عبادت کرو یا جو بھی تمہیں کام کرنا تم وہاں پر کرو. پھر اس کے بعد تمہارا وقت موعود آ جائے گا اور پھر تم میرے پاس دوبارہ لوٹ کر آ جاؤ گے. تو یہاں پر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ توبہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگی، بہت زیادہ وہ نادم شرمندہ ہو گئے کہ میں نے کیا کر لیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نہیں مانا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. تو ان کو بہت زیادہ افسوس ہو کہ بہت زیادہ روئے. وہ روتے روتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ بندہ کتنا بھی گناہ کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی صفت ہی رحمان ہے، رحیم ہے، تواب ہے، غفور ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ سے جنت میں رکھ لیا، بلکہ ان کو دنیا میں بھیجا اور وہاں سے جنت کو حاصل کرنے کی تلقین سکھائی، وہاں سے جنت کو حاصل کرنے کی تلقین بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اب آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام بنی نو آدم کو، تمام آدم علیہ السلام کے اولاد کو اب دنیا میں رہ کر اب وہاں سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اور کیا ہوگا، اور جنت کا راستہ بتلانے کے لیے، کیسے ہم جنت تک پہنچیں گے، تو اس کا راستہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا. انہوں نے آ کر ہمیں جنت کا راستہ بتلایا، جہنم سے دور رہنے کی تلقین کی. تو پھر اب جو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر انبیاء اکرام کے، کسی بھی انبیاء کے، کیونکہ سب کا دین ایک ہی تھا، دین اسلام تھا، سب کی شریعت الگ تھی. تو اب ہم اگر انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد جنت ہمارا مسکن ہوگا، جنت بھی ہماری جگہ ہوگی، دائمی جگہ جو کی ہے. اور اگر انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے تو عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فلا خوف، یہاں پر جو ان کو خوف نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن آخرت میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو ڈر نہیں ہوگا کہ ارے ہم کہیں جہنم میں نہ چلے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے رکھی ہے. تو ان کو خوف نہیں ہوگا جیسے اور بہت سارے لوگوں کو، کافروں کو ہوگا. اور ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی رنج و غم ہوگا، دنیا کے اعتبار سے ان کو کوئی رنج نہیں ہوگا، وہ صرف اپنے آخرت کی تیاری کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ لوگ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے بارے میں کہ اولیاء اللہ کے لیے ہے. تو ایسا کچھ نہیں، اولیاء اللہ بھی ایک انسان ہی ہیں، اور وہ بھی انسانوں کی طرح انہوں نے بھی زندگی بسر کی ہے، وہ بھی نیک عمل کر کے گئے ہیں، تو وہ اللہ کے اولیاء بن گیا. اولیاء مطلب دوست کے ہوتے ہیں. تو ہم بھی اولیاء بن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہی اولیاء بنے تو ہم نہیں بن سکتے. ہم بھی اولیاء، انبیاء نہیں بن سکتے لیکن اولیاء ضرور بن سکتے ہیں. تو کسی کو اتنا بھی زیادہ اونچا نہیں کر دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں
اولئک اصحاب النار، تو وہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو تمہیں دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ اب جو نبی آ کر بتا کر گئے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جنت کے حقدار ہوں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جن لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی قرآن کو جھٹلایا اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو، نبیوں کو جھٹلایا، تو پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ اصحاب النار فرمایا کہ وہ اصحاب النار ہیں، وہ جہنمی لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں نکال لیے جائیں گے، ان کی ہمیں دائمی سزا ہوگی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وسوسے، ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ وہ ہر طریقے سے آ کر بہکاتا ہے، اچھے بھی انداز سے بہکاتا ہے، برے بھی انداز سے آ کر بہکاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی ہم کوئی چیز کہتے ہیں تو اعوذ باللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے، وہاں پر ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہیلے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور مرتے دم تک ہمارا ایمان ثابت رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔